تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کو، اموالہم ان کے اموال، ولا اولادہم نہ ان کی اولادیں، من اللہ شیئا اللہ کے سامنے کچھ بھی، واولئک اصحاب النار وہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ کافر کتنی ہی نیکیاں کر لیں، کتنے ہی صدقات و خیرات کر لیں، کتنے ہی چیریٹی ٹرسٹ قائم کر لیں، فرمایا ہے کہ لن تغنی عنہم اموالہم ان کے مال جو وہ لوگوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، جو وہ دکھانے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، تو لن تغنی عنہم اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے کوئی کچھ کام نہیں آئے گا، ولا اولادہم نہ ہی ان کی اولادیں انہیں بچا سکیں گی۔ جیسے کہ ابو جہل یہ اپنے بیٹوں کے اوپر بہت پھولتا تھا، اپنی جائیداد کے اوپر بہت پھولتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر ان لوگوں نے کفر کیا ہے، اللہ کے مقابلے پہ آ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں، تو نہ ہی ان کے اموال ان کو اللہ سے بچا سکیں گے، نہ ہی ان کی اولادیں انہیں اللہ سے بچا سکیں گی۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حضور نہ ہی ان کی اولادوں کی کوئی نیکی کام آئے گی، نہ ہی ان کی اولادیں، اگرچہ یہودیوں کی اولادیں بھی نیکیاں کرتی ہیں، ان کی اولادیں بھی خیر سقالی کے کام کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہے یہ خود اپنی ذات سے کوئی نیکی کریں، چاہے یہ ان کی اولادیں کوئی نیکی کریں، ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی، ان کو اللہ کے سامنے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی، اللہ کے حضور ان کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ نیکی اموال کے ساتھ کریں، چاہے وہ نیکی اولاد کے ساتھ کریں وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ان کو آگ میں ہی جانا ہے، ہم فیہا خالدون جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم اعاذنا اللہ منہا۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ تم دلی دوست نہ بنانا، من دونکم اپنے لوگوں کے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ، لا یعلونکم وہ کمی نہیں کرتے تمہارے معاملے میں، خبالہ تباہ و برباد کرنے میں، تمہیں تباہ و برباد کرنے میں وہ کوئی کسر نہیں اٹھا سکتے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ تحقیق ظاہر ہو گیا بغض، من افواہہم ان کے منہوں سے، وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اور جو پوشیدہ ہے ان کے سینوں کے اندر، اکبر وہ بغض اس سے بھی بڑا ہے۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ تحقیق کھول کھول کر بیان کر دی ہم نے تمہارے لیے آیتیں، ان کنتم تعقلون اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اللہ نے خصوصی طور پر مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ تم بطانہ کہتے ہیں دلی دوست کو، محبت، خلوص سے محبت کے ساتھ کسی سے رشتہ قائم کرنے کو، دوستی قائم کرنے کو، اپنا رازدان بنانے کو بطانہ کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اپنا خصوصی دلی دوست، دل کی گہرائیوں سے چاہ کر کے کسی کو دوست بنا کر کے، لا تتخذوا بطانۃ یہ دل کی گہرائیوں سے محبت کرتے ہوئے کسی یہودی عیسائی کو دوست نہ بنانا، من دونکم اپنوں کے علاوہ، دونکم یہاں پر ضمیر اللہ تعالیٰ نے کم کی استعمال کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تم ہو ویسے ہی تمہارا بھائی ہے، جیسی اہمیت کے حامل آج تم مسلمان ہو، جتنی خصوصیات کے حامل تم مسلمان ہو، جتنی عزت اور افزائی تمہاری ہونی چاہیے اتنی ہی تمہارے بھائی کی بھی ہونی چاہیے۔ تو کم کی ضمیر یہ شو کر رہی ہے کہ تمام مسلمان ایک قوم ہیں، تمام اسلام کے جانے والے یہ سب ایک جان ہیں۔ اللہ نے ضمیر کم سے یہ اشارہ دیا کہ تمام مسلمان ایک جان ہیں، چاہے وہ کسی ملک میں رہنے والے، کسی علاقے میں رہنے والے۔ تو فرمایا کہ تم اپنوں کے علاوہ کوئی دلی دوست نہ بنانا، لا یعلونکم خبالہ نہیں وہ کوئی کمی رکھتے خبالہ تمہاری تباہ و بربادی میں، فرمایا کہ وہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تمہیں تباہ و برباد کرنے میں۔ اگر تم سے مقابلہ ہو یا تمہارے پاس پوش کوئی کارروائی کرنی ہو، کوئی پلاننگ کرنی ہو، تو یہ کسی بھی قسم کی کوئی کوئی کسر نہیں چھوڑ دیں گے کہ تمہارے برباد کرنے کے اندر۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ یہ چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ عَنِتُّمْ کا مطلب ہے انتہائی مشقت، انتہائی تکلیف، انتہائی ایذا۔ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ ان کی چاہت یہ ہے کہ تمہیں انتہائی تکلیف پہنچ جائے۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ یہ بغض تو ان کے من افواہہم منہوں سے ظاہر ہو گیا ہے، یہ بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو گیا کیونکہ یہ مسلمانوں کو
ایک پسماندہ قوم کہا کرتے تھے. مسلمانوں کے فالوورز کو، جو مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، ان سے جیلس ہو کر کے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو تعداد بڑھا رہے ہیں یہ تو سارے غریب لوگ ہیں، یہ تو سارے غلام لوگ ہیں، ہمارے غلام آزادی کی خاطر اسلام کے اندر آ رہے ہیں. تو اس طرح مسلمانوں کو پسماندہ کرنے کے لیے پسماندہ باتیں ہی کیا کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں قد بدت البغضاء، بغض تو من افواہہم، ان کے منہوں سے ظاہر ہی ہو چکا ہے کہ یہ مسلمانوں سے کس طرح جیلس ہوتے ہیں. وما تخفی صدورہم اکبر، اللہ فرماتے ہیں جو بغض ان کے منہوں سے ثابت ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑا بغض ان کے دلوں کے اندر ہے. قد بینا لکم الآیات، ہم تمہیں اپنی آیتیں کھول کھول کر بتا رہے ہیں. اے مسلمانوں، ہم ان کی معلومات تمہیں واضح طور پر بتا رہے ہیں، ان کنتم تعقلون، تاکہ تمہیں عقل آ جائے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بار انہوں نے اپنے پاس ایک کاتب وحی رکھا جو کہ غیر مسلم تھا، کافر تھا. تو اس کاتب وحی کو جب عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کے انہیں ڈانٹا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تباہ و برباد کرنے میں یہ تمہیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، تو تم نے اسے اپنے قریب کیوں رکھا؟ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم انہیں اپنا قریبی بناؤ، انہیں اپنا رازدان بناؤ، انہیں اپنا دلی دوست بناؤ. تو جب اللہ نے انہیں قریب رکھنے کا حکم نہیں دیا تو تم کتابت کے لیے، کاتب رکھنے کے لیے کسی مسلمان کا انتخاب کر سکتے ہو، کسی یہودی یا کافر کا انتخاب نہیں کر سکتے. تو یہ آیت علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اس آیت کے اندر، علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ قانون ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ اسلامی مملکت کے اندر کسی بھی غیر مسلم کو کوئی بڑا منصب نہیں دیا جائے گا، کوئی اجتماعی طور پر انہیں کوئی بڑا عہدہ نہیں دیا جائے گا، کوئی بڑی مسلمانوں کی ذمہ داری کسی غیر مسلم کو نہیں سونپی جائے، وہ مسلمانوں کے علاوہ کسی کو نہیں سونپی جائیں گی. اس آیت کے تحت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، یہ تمہیں مشقت میں ڈال دینا چاہتے ہیں. جب بھی ان کا وار چلے گا، ان کا داؤ چلے گا، یہ اجتماعی طور پر مسلمانوں کے خلاف اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے. تو ان کی اجتماعیت کہیں بھی کسی اسلامی ملک کے اندر یا اسلامی گروپ کے اندر ان کو اجتماعی طور پر پہ عزت نہیں دی جائے گی. انفرادی طور پر انسان ہونے کے ناطے سے کسی انسان کو کوئی اسی قابلیت کے مطابق اگر سیٹ دے دی جائے، اسے عہدہ دی جائے، تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اجتماعی طور پر ان کے لیے کوئی مختص سیٹیں اسلامی مملکت کے اندر رکھنا اس آیت کے تحت روا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہوں سے جو بغض ثابت ہو چکا ہے، اس سے بڑے بغض کی پیشن گوئی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ان کے سینوں کے اندر ہے، اللہ فرماتے ہیں اکبر صدورہم اکبر ما تخفی صدورہم اکبر، جو چھپی پوشیدہ ان کی کاروائیاں ہیں وہ اس سے بھی بڑی ہیں.